सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में आपको किसी जगह पे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जहां आप ये अंदाज़ा लगा सके कि इंसानियत ज़िंदा है, या ये देख सके कि कोई जो भी लोग यहाँ पे ड्यूटी पे बैठे हुए, और ख़ासकर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनकी जो हालत हो चुकी है बड़ी अफसोसनाक। एक ख़तून ने आवाज़ उठाई है और मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा इसकी आवाज़ भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इस पर बात भी करेंगे। ये जनाब चिन्योट सिविल हॉस्पिटल बताया जा रहा है, और ये जो जटी है इसने अच्छे तरीके के साथ सबकी मेरा ख्याल है क्लास ली है। सुनते हैं क्या हुआ इसके साथ। अस्पताल चनियोड़ का हाल वेखो भी अपनी मदद आप देते हैं, आते मरीज ले जाओ नहीं तो 500 रुपया दो। वेखो भाई असि ना अपना मरीज आप ले जाने रो दो के दो भावे साडे को हेठा रेड़ी च टैप होवे मरीज भी जेड़ा शोदा जख्मी हो जावे। कोई नंदी बंदे आई है, ये साडे पाकिस्तान दा इंसाफ है। चनियोड़ है तो मुड उक्का इंसाफ कोई नहीं, ना कोई थाने च इंसाफ है तो ना कोई सिविल अस्पताल है इंसाफ है। कार्ड अंदर बड़ो बीबियां नु टच करदे, हाथ लेंदे, हाथ ला के नाल बदतमीजी करदे ते शोदे जंगली जे साडे लोग हैं सीधे समारे जो इना दियां सुनदे रहन। अच्छा, ये मसले जो पाकिस्तान के हैं बड़ी तकलीफ दे है। मरियम रोज़ाना कोई ना कोई ऐलान तो करती है कि मैं जी किसी औरत के साथ भी कोई ज़्यादती हुई, किसी के साथ किसी ने छेड़खानी की तो मैं एक्शन लूँगी, लेकिन बेचारी खुद आजकल परेशान है, ज़हनी तौर पे बड़ी डिस्टर्ब है। मैं आपको अक्सर प्रोग्राम में बताता रहता हूँ। अब थोड़ा सा ये चिन्योड़ के हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम इसलिए भी करना मुनासिब समझा कि ये चिन्योट हॉस्पिटल आज से नहीं, इसका बेड़ा गर्क हुआ 85 से। मेरा भी एक दफ़ा 85 में यहाँ पे एक चक्कर लगा था, और उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो हालात है वो बड़े तकलीफ दे थे। उस वक्त भी जो नज़र आ रहा था वो भी मैं आपको छोटा सा एक अपना वाक़या बयान करूँगा जो चिन्योट मेरे साथ पेश आया था। वैसे तो 2 वाक़यात चिन्योट में पेश आए, दोनों बयान कर देंगे। अब इस खतून ने बताया कि यहाँ पुलिस है, यहाँ पे जो कुछ भी है कोई इंसाफ नहीं, और इतनी बड़ी बात क्या देनी चिन्योट के हॉस्पिटल में। इस लड़की ने, इसकी वीडियो हमारे पास भी है, तस्वीर में लगाऊंगा ऊपर। जो सबसे असल हकीकत है वो ये है कि जब इंसानियत मर जाती है और लोगों में बिल्कुल अपने ज़मीर टटोल के देखे और आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा, उसके बावजूद भी वो कहता कोई नहीं, एक सिस्टम चल रहा है, चलता रहे। 500 रुपया दो तो फिर आपके मरीज़ को वो अंदर लेके जाएंगे, ट्रॉली श्रॉली जो इस तरह कोई मरीज़ होगा उस तरह वो डाल के लेके जाएंगे। अगर आपने 500 रुपया नहीं दिया चिन्योट तो आपने खुद लेके जाना। और इस चीज़ की आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे आम पब्लिक को इस चीज़ का पता नहीं कि बकायदा इसका कोर्स होता है। ये नहीं है कि मुँह उठा के जो मर्जी कर ले। यूरोप में तो बगैर कोर्स के जो भी एम्बुलेंस आती है, जो भी लोग आते हैं हेल्प के लिए, वो बकायदा तौर पर उन्होंने इस पर कुछ ना कुछ सीखा होता है, और फिर आगे वो अच्छे तरीके के साथ यहाँ से किसी मरीज़ को लेके जाना हो। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, मगर स्विच प्रोग्राम है ना वहाँ पे। पर चिन्योट वहाँ पे तो आपको पता ही है जिस तरह की ज़िंदगी है। अच्छा, दूसरा इस लड़की ने जो बात कही वो ये थी कि यहाँ तो बिल्कुल इंसाफ नहीं चिन्योट। ये भी बिल्कुल उसकी बात दुरुस्त है। यहाँ पे आपको हर 2 नंबर बंदा मिलेगा, अच्छे भी हैं, हमारे जानने वाले भी हैं, मिलने वाले भी, बहुत काम है। ज़्यादा जो है वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। ऐसे ऐसे वाक़यात चिन्योट में होते हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही मेरा ख्याल इसमें मुलव्वस है, लेकिन चिन्योट की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे मौलाना मंजूर चिन्योटी, वो आप सब जानते ही हैं। फिर आजकल लियास चिन्योटी वहाँ पे पार्लियामेंट में, पंजाब पार्लियामेंट में जाते, इन्होंने इस चिन्योट की तरबियत की हुई, और उसके जो नताइज हैं वो आप सबके सामने निकल गए। मैं एक और भी आज बात करूँगा इसमें कि 7 किलोमीटर है मेरा हाल वहाँ से चनाब नगर हुआ। आप वहाँ के हॉस्पिटल में चले जाएं और यहाँ हॉस्पिटल चले जाएं तो आपको साफ पता चल जाएगा कि कहाँ पे इंसानियत ज़िंदा है। मैं नहीं कहता, आपने जाके चेक करना, क्योंकि हमारे प्रोग्रामों में भी और सोशल मीडिया में भी इस तरह की वीडियो चलती है
لوگ وہاں کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو بھی مریض جاتے ہیں ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے، اخلاقی طور پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت زبردست طریقے کے ساتھ، ایسے ہی لگتا ہے کسی یورپ کے ہاسپٹل میں آ گئے۔ یہ چنیوٹ کا جو ہاسپٹل ہے، اب دو واقعات جو میں نے کہا تھا، ایک واقعہ اس ہاسپٹل سے ہے، ویسے ایک پروگرام میں شاید میں سنا چکا ہوں، 85 میں میں نے ایران جانا تھا، تو وہ ویزا وغیرہ میں نے لگوا لیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پہ نا ایک وہ میڈیکل کارڈ چاہیے کہ آپ نے کوئی وہ ٹیکے شیکے لگوائے ہیں، اب مجھے یاد نہیں کتنے ٹیکے تھے کیا تھا، تو آپ کو یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل پہ جانا چاہیے۔ میں چنیوٹ چلا گیا، چنیوٹ گیا تو وہاں پہ اب ڈاکٹر صاحب تو نہ ملے، باہر جو ان کا اسسٹنٹ تھا، کمپاؤنڈر شمپاؤنڈر کیا تھا، وہ آیا، کہتا جی، میں نے کہا سر یہ میرے پاس ٹائم تھا ابھی، یہ نہیں کہ ٹائم نہیں تھا، وہ کہنے لگا جناب اوہو یہ تو بڑا لیٹ ہو گیا، آپ کو کچھ 1 مہینے پہلے آنا چاہیے تھا، پر کوئی کہانی سنا رہا تھا، اچھی طرح یاد نہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہتا میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں جا کے۔ اچھا، میں نے اس پہ نظر رکھی، وہ ایک چکر لگا کے آ گیا، کہتا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہو جائے گا، 50 روپے لگیں گے۔ تو میں نے کہا وہ ٹیکے، کہتا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں نے گورنمنٹ کا ہاسپٹل جو تھا اس سے جب رجوع کیا تو وہاں پہ یہ جواب ملا، میں نے سوچا کہ اب جانا بھی ہے میں نے، اور یہ اب میرے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا اچھا جی، میں 50 روپے دیے، وہ کارڈ فارم جو بھی تھا وہ لے کے گیا، تو میں نا اس کے پیچھے ایسا ایسا گیا، تو ایک جگہ نکر میں جا کے نا اس نے خود ہی کوگی ڈالی، سائن مارے، چنیوٹ کی بات کر رہا ہوں، آگے مجھے کہتا جی وہ بڑی مشکل ڈاکٹر صاحب نے یہ سائن کر کے دیے۔ میں نے بھی بحث بوس نہیں کی، میں کہا کیا فائدہ، میں نے دیکھ لیا اسے۔ یہ جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں ان کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، یہ عورت ٹھیک کہہ رہی، لڑکی ٹھیک کہہ رہی، بچی ٹھیک کہہ رہی، وہاں پہ وہ کہتی پھر وہ جو باہر گارڈ ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو پاکستان میں تو یہ معمولی چیز سمجھی جاتی ہے، کسی کی غیرت جاگتی ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں آ کے لوگ۔ اب یہ مریم بھی ویڈیو دیکھے گی اس کی یا ہمارا پروگرام دیکھے تو پھر پتہ کرے نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے تو بڑی وہاں پہ لمبی چھوڑی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے پیرس بنا دیا، ہم نے جرمنی بنا دیا، ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، تو یہ حالت۔ وہاں پہ جو چنیوٹ ہاسپٹل ہے، اور میں ایک دفعہ لاہور بھی گیا ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل پرانی بات، تو وہاں بھی یہی حالت تھی، گندگی تھی، برا حال، سمجھ سے باہر کس طرح مریضوں کا علاج کریں، کیونکہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو صفائی ستھرائی سب کو پتہ ہے کہ ٹاپ کلاس کے ہاسپٹل ہوتے ہیں یہاں۔ تو یہ جو لوگ وہاں پہ چنیوٹ میں رہتے ہیں، یہ ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو آواز تو اٹھائے نا، کوئی چند تو آپ میں سے ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے، کچھ تو ہوں گے کہ سارے ہی بالکل ختم ہوئے۔ جو چند اچھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ میڈیا پہ آئیں، ان کی ویڈیو بنائیں، ہر ویڈیو بنائیں ان کی، تاکہ ان کی صلاح لوگوں کے لیے، یہ آسانی کے لیے نارمل بٹھائے ہوئے ہیں لوگوں کا علاج کرانے کے لیے کہ وہ مریض آ جائے، مگر وہاں جا کے اور بندہ مریض بن جاتا ہے ان کے پاس۔ دوسرا ایک اور میں سنا دیتا ہوں، یہی چنیوٹ کا کچھ شناختی کارڈ بنوانا تھا، 84 یا 85 کی بات، 3-4 چکر لگوا دیے، نہیں بنایا، پھر آخری دفعہ کبھی کہ فوٹو کاپی ٹھیک نہیں، یہ پتہ نہیں کیا کہانی سنائی، تو وہ مجھے کہتا ہے جی اب بنا دوں آپ کو، گرمی تھی بڑی شدید، مجھے آنکھ ماری، میں کہ یار بنا دو، میں بھی تھکا ہوا تھا۔ لو جی، وہ ہفتے بعد 10 دن بعد میں لینے گیا تو وہ اٹھ کے گلی میں آ گیا۔ یہ اس وقت چنیوٹ جو شناختی کارڈ کا دفتر تھا، یہ تحصیل چوک سے رائٹ سائڈ پہ جائے نا اندر کر کے تھا کہیں پہ، تو وہ گلی میں آیا تو میں نے اس کو 10 روپے کا نوٹ لگایا۔ وہ کہتا ہے یہ تو آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں خود شرمندہ ہو رہا ہوں، 5 کا اور لگایا، 15 روپے میں 2 شناختی کارڈ بگ بردر کا بھی تھا۔ تو یہ حالات آج کے نہیں ہیں اس شہر کے، اس شہر کا شروع سے بیڑا گرک ہوا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو ایسی
تربیت ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو یہاں سے فائدہ نہیں ہو سکتا. آئے دن وہاں پہ چھاپے پڑتے ہیں، کبھی گندا گوشت پکڑا جاتا ہے، کبھی دودھ پکڑا جاتا ہے، کبھی ریسٹورنٹ پہ چھاپا، کبھی کسی جگہ پہ چھاپا. اور ایک دو ہی سامنے آتے ہیں جب میڈیا ساتھ ہوتی ہے. انڈر گراؤنڈ کیا ہو رہا، کیا آپ کو کھلا رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. ملاوٹ ہر چیز. ٹھیک ہے چیزیں اچھی بھی ہیں، لیکن جو اس لڑکی نے آواز اٹھائی ہے، یہ جناب وہاں پہ جی کھلی کچہری لگائی ہوئی ہے، فلاں ڈی پی او نے، پتہ نہیں انسپیکٹر پولیس آفیسر نے یہ کیا وہ کیا، سب ٹوپی ڈرامہ، کچھ بھی نہیں. وہ کاغذی کارروائی کے لیے کہ بڑی ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، یہاں سے ان کی تربیت کا اندازہ لگا لیں، ان کی حالت کا اندازہ لگا لیں کہ کس طرح وہاں پہ انسانیت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح یہ خواتین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. یہ تربیت ہے آپ لوگ، یہ آپ نے سیکھا ہے. منظور چنیوٹی صاحب اتنی دیر رہے، ان کا بیٹا یہاں پہ سارا دن وہاں بورڈ لگایا ہوا، فلاں کافر فلاں کافر فلاں. یہ اپنی حالت دیکھو. یہ آپ کے جو اسلام کا سرٹیفکیٹ لڑکی دے رہی ہے آپ کو، میرا کافی. اس نے کہا کہ چنیوٹ کا تو بالکل ہی برا حال ہے. میں نہیں کہہ رہا، اب اس کو نہ ڈھونڈنا شروع کر دینا، اپنی اصلاح نہیں کرنی. جس نے کہا جی اب اس پہ کوئی کیس ڈال دو، اب اس کے اوپر یہ کر دو، اب اس کے اوپر وہ کر دو. یہ ہماری فطرت ہے، ہماری یہ معاشرے کی فطرت ہے. اور لوگوں کو کسی نے اگر سیدھا راستہ بتایا، اس کے لیے جناب اب کوئی نہ کوئی مشکل پیدا کر دو، اور پھر وہ دوبارہ اس کو ویڈیو بنائے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی. تو اسے لڑکی نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور وہاں چنیوٹ ہاسپٹل میں، سول ہاسپٹل، پتہ نہیں DH کیا نام لکھا ہوا تھا، وہ ہاسپٹل ایک ہی ہے وہاں پہ جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل، یہاں پہ ڈاکٹر بھی کمپاؤنڈر بھی سب فراڈ چل رہا ہے. وہاں پہ جس طرح کی خدمت ہو رہی ہے اس سے میرا حال اس نے اور بھی پردہ اٹھایا کہ کوئی رسولی نکلوانے آئے تو اس سے بھی پیسے مانگتے ہیں، پتہ نہیں یہاں پہ بیٹا پیدا ہوا ہے. تو حالت یہ ہو چکی ہے. اور ہمارے دعوے دیکھ لیں، ہم نعرے کیسے لگاتے. ہمارے جو علماء ہیں، آئی کا تو ویسے علماء کی ذرا چابی کمائی ہے، لیکن جو بات بتانے کی ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ کے اندر اس وقت تک جب تک انسانیت نہیں جاگے گی، آپ جانور رہیں گے، حیوان رہیں گے، چاہے آپ چنیوٹ میں رہتے ہو، چاہے فیصلہ آباد کہیں بھی رہتے ہو. یہاں پہ میں بتاؤں، یہ جرمنی میں یا انگلینڈ میں جو نرسیں ہوتی ہیں وہ شوق سے کام کرتی ہیں، ان کے دل میں انسانیت کا درد ہوتا ہے. وہ کہتی ہے ہمیں موقع ملے تاکہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں. وہ بڑے پیار سے، تہمت سے، رسپیکٹ کے ساتھ مریض کے ساتھ، چاہے وہ بندہ ہے چاہے خاتون ہے، جو بھی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ پیش آتے. کیونکہ یہاں اسلام کا قلعہ نہیں ہے، یہ پر اس مسلمانوں کے ممالک نہیں ہے نا. چنیوٹ تو اسلام پتہ ہی ہے آپ سب کے علم میں، بڑی بڑی لمبی کہانیاں ہیں چنیوٹ کے بارے میں. بڑی بڑی دور تبلیغ کرنے جاتے تھے وہ چنیوٹی صاحب، منظور چنیوٹی صاحب، اپنا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے، اوپر افریقہ تک جاتے تھے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے